دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں دو خبروں کی۔ ایک یہ کہ حکومت پاکستان کو باضابطہ طور پر انکار کر دیا ہے برطانوی حکومت نے کہ وہ میاں صاحب کو نہیں گرفتار کر سکتے۔ دوسری یہ کہ میاں صاحب جو ہے وہ جد اپنا سعودی عرب جا رہے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ حکومت برطانیہ جو ہے ان کا انکار نواز شریف کو گرفتار کرنے کے معاملے میں۔ جو ایک برٹش کامن ویلتھ کے ایک آفس ہے جو پاکستان اور افغانستان وغیرہ کو ڈیل کرتا ہے، اس کا ایک اس سے متعلقہ رکن پارلیمان لیبر پارٹی کا برطانوی رکن پارلیمان اسٹیفن ٹیمز کو، یعنی پاکستانی ہائی کمیشن یا سفارت خانہ جو ہے برطانیہ میں، اس کے انیشیٹو پر جو اسٹیفن ٹیمز ہیں انہوں نے خط لکھا برطانوی حکومت کو، تو نواز شریف کی گرفتاری کا کہا۔ تو حکومت برطانیہ نے باضابطہ طور پر انکار کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ برطانیہ میں ظاہر ہے قانون کی عملداری ہے، اور کوئی بھی ادھر جو بندہ رہ رہا ہے اس کا جو بھی لیگل سٹیٹس ہے اس کے مطابق اسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ لہذا نواز شریف کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ محض یہاں کا ہائی کمیشن جو برطانیہ میں پاکستان کا ہائی کمیشن ہے وہ ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کرو رہے ہم اس کے پابند ہیں، یا ایون پاکستان کو کوئی عدالت ایسا کرے تو ہم اس کے پابند ہیں۔ لہذا اور نہ ہی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی موجود ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ اگر وہ ہو بھی اور اب بھی اگر نہیں ہے، اس کے باوجود چینل یہی ہے کہ عدالت میں جائیں اور اس چینل کو یوٹیلائز کریں، اور عدالت میں یا کوئی بھی طریقہ کار اپنائے۔ تو نواز شریف کے پاس تو آپشن عدالت کا ہے۔ اب حکومت کیوں نہیں، پاکستان کی حکومت عدالتی پروسیس سے کیوں نہیں گزرنا چاہتی؟ اس کے اسباب ہیں۔ اس لیے کہ جو کینگرو کورٹس ہیں، جو پاکستان کی بوٹ پالش عدالتیں ہیں، ان کا پول پہلے بھی ویسے تو بہت حد تک کھلا ہوا ہے پوری دنیا میں، لیکن اس کو سمجھ لیں کہ ایک تازہ دم ان کا جو کالے کرتوت ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اور ظاہر ہے نواز شریف کے وکلاء اس کو تھریش آؤٹ کریں گے۔ لہٰذا حکومت اور عدالتیں خود بھی اس چیز سے کتراتی ہیں کہ وہاں کی عدالتوں میں زیر بحث نہ آئیں۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب نواز شریف کو پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کیا، ایبسکانڈڈ ڈکلیئر کیا، تو نیاب نے حالانکہ یہ کہا کہ وہاں کی اخبارات میں اشتہار دیے جائیں، اس کی اجازت دی جائے، انہوں نے نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی رہائش پر ہی لگا دے، اتنا کافی ہے۔ اس کے سالڈ ریزنز ہیں کہ یہ ججز بھی جانتے ہیں کہ وہ کن کو سرو کرتے ہیں۔ وہ آئین پاکستان کو سرو نہیں کرتے، وہ تو بوٹوں کو سرو کرتے ہیں، اور بوٹوں کو سرو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اگر اشتہار لگائیں گے تو ظاہر ہے پھر اگین عدالتوں کا معاملہ آ سکتا ہے۔ تو اس طرح پھر پاکستان کے جو غدار جنرلز ہیں اور جو ان کے جوڈیشل ٹھگس ہیں، جو ان کے دست و بازو بنتے ہیں، اور اسی طرح نیاب تو گویا وہ مشرف کی زبان میں پوڈل ہے ان کا، اور وہ پتہ نہیں کس کے۔ تو لہذا ان سب کو ایکسپوز کرنے کا موقع مل جائے گا نواز شریف کو مزید، اس لیے وہ جوڈیشل راستہ جو ہے یا باضابطہ راستہ نہیں اپنانا چاہتے، اور ظاہر ہے محض خواہش پر تو برطانوی حکومت دیتے نہیں کسی کو۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے بھی میں ملٹیپل پروگرامز میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ نہ حکومت سنجیدگی سے یہ چاہتی ہے، اور نہ ہی میاں صاحب جب چاہیں گے، جب انہوں نے چاہا، انہیں پتہ تھا کہ جیل میں جانا ہے، پھر بھی وہ آ گئے، اور جب نہیں چاہیں گے تو یہ انہیں لا نہیں سکتے۔ وہ اپنے پلان کے تحت، اپنی اسٹریٹجی کے تحت آئیں گے۔ ظاہر گنڈوں سے ان کا مقابلہ ہے جن کے پاس 6 لاکھ مسلح لوگ ہیں، اور عدالتیں گویا ان کے بوٹ پالش کرنے والوں سے بھری پڑی ہیں، اور انہوں نے جو پوڈلز رکھے ہوئے جی، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے وقت پر اپنے جو اپٹیمم موو ہے وہ بنائی جائے گی۔ تو لہٰذا جو حکومت پاکستان ہے اس کو پھر شرمندگی، ویسے جو شرمندگی کے آخری حد تک پہلے ہی پہنچے ہیں انہیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن باہر
یہ صورتحال ہے کہ ان کی تمام تر خواہشات جو ہیں وہ سمپلی خواہشات ہی رہیں گی. نواز شریف اپنی اسٹریٹجی کے تحت آئیں گے جب چاہیں گے, جب وہ سمجھیں گے کہ اب آنا چاہیے, یا دوسرے لفظ میں جب ڈاکٹرز کہیں گے انہیں کہ اب صحت مند. اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ سعودی عرب جا رہے ہیں لندن سے. پہلے بھی سوشل میڈیا پر یہ گفتگو اونچے میں گویاں ہوتی رہی ہیں کہ وہ جا رہے ہیں, اس میں بڑے کوئی مطالب اور معانی پہنائے جا رہے تھے. اب کیونکہ جنگ میں یہ خبر آئی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تو پروگرام یا چینل جو ہے وہ پاک ویوز ہے, نیوز نہیں ہے. یعنی ہم نیوز جنریٹ نہیں کرتے, نہ ہی کوئی ہمارے خفیہ ذرائع ہیں, بلکہ جو تشدد بام خبریں ہیں یا جو بظاہر بہت زیادہ ڈسکس نہیں ہو رہی ہوتی, تو ان پر گفتگو کرتے ہیں, ان کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں, ان کو تھریش آؤٹ کرتے ہیں, ان کے پروز اینڈ کونس دیکھتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں کہ اس میں کہاں تک کیا سبسٹانس ہے, اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے پاکستان کے آزادی پسند رہنماؤں کی. تو اسی والے سے میاں صاحب کی کیونکہ جنگ میں خبر لگی ہے تو اس میں ممکن ہے کچھ کنٹینٹ ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ کسی بھی جتنا بھی معتبر اخبار ہو اس میں کوئی خبر لگے اور وہ 100% ہمیشہ درست ہو, ایسا بھی کوئی گارنٹیڈ نہیں ہوتا. بہرحال دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک نجی نوعیت کی, یعنی مثلا عمرہ کرنے جانا ہے یا مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی زیارت کے سلسلے میں آپ کے دربار میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے میں اس کا امکان موجود ہے بڑی حد تک. اس کے سالڈ اسباب ہیں. ایک تو ظاہر ہے نواز شریف اکثر پہلے بھی عمرہ وغیرہ کرتے رہے ہیں اور مدینہ پاک میں جاتے رہے ہیں روضہ اقدس کی زیارت کے سلسلے میں. اب کیونکہ فروری میں ان کا پاسپورٹ ختم ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد سفر کرنا نسبتاً مشکل ہو جائے گا. اگرچہ ان کا کیس برطانیہ میں رہنے کا سٹرانگر ہو جائے گا کہ سیاسی پناہ اگر وہ چاہیں تو اس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں, لیکن ان کی انٹرنیشنل ٹریول جو ہے وہ نسبتاً مشکل ہوگی. تو یہ اس کے تو سالڈ امکانات موجود ہیں. موسٹ پروبیبلی وہ آئندہ چند دنوں میں جائیں گے اور اسی پرپز کے لیے جائیں گے اگر جائیں گے تو. اب دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بالفرض سعودی حکومت کے ساتھ کوئی راہ و رسم, یا سعودی حکومت چاہتی ہو کہ وہ آئیں, اور اگر حکومت چاہتی ہے تو وہ کیوں چاہے گی. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں نیگوشیشنز جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سپوز. اب اس قسم کے امکانات ہیں نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب میرے پیسے کڈو اس ٹائپ کا سینیریو ہو تو ظاہر ہے انفلوئنس منیمم ہو جاتا ہے. اور پھر سعودیوں کو ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ پاکستانی جنرلز, یہاں تک انہوں نے بٹ مین کو بھی نکال دیا جی, ان کو فیسیلیٹیٹ کیوں کریں, اور جن کے ساتھ سٹرینڈ ریلیشنز ہوں ان کی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اکیلا ہاتھ چکی اٹھائے, یعنی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستانی حکومت کی خوشنودی کے لیے کسی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا. اب دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی گڈ ول یعنی ان کے ساتھ اتنی ہے کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں بھی یہی انہیبیٹنگ فیکٹرز ہیں کہ حکومت کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں, لہٰذا وہ کوئی انفلوئنس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور نہ ہی نواز شریف یہ چاہیں گے, نہ ان کا کوئی امکان ہے کہ وہ اس والے سے سعودیوں کو اپروچ کریں گے. یہ ہے کہ یعنی سعودی عرب میں وہ جب جائیں گے, کیونکہ بہت اہم شخصیت ہیں, پاکستان کے 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, معروف شخصیت ہیں عالمی طور پر بھی, تو ان کو یقیناً کچھ نہ کچھ پروٹوکول ضرور ملے گا, کوئی ہائی آفیشل سے ملاقات بھی کریں گے, لیکن وہ زیادہ تر رسمی ہی ہوگا. ایک اور امکان ہوتا ہے کہ جب دو حکومتوں کے درمیان دشمنانہ تعلقات ہوں اوپنلی, تو پھر حکومت کے مخالفین کو یا حکومت کے جو زیر عتاب ہوں ان کو لوگ حکومتیں جو ہیں وہ پناہ دیتی ہیں یا اپنے پاس رکھتی ہیں. وہ صورت بھی نہیں ہے, یعنی تعلقات بے شک بہت اچھے نہیں ہیں, لیکن اتنے بھی برے نہیں ہیں کہ حکومت جس کو نشانہ بنائے, جائز یا ناجائز طور پر سعودی حکومت یا اس شخص کو یا اس گروہ کو یا اس پارٹی کو اوپنلی
اپنے پاس بلائے اور اس کو پروموٹ کرے. انہیں اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور میاں صاحب کو بھی ضرورت نہیں ہے، کہ اس لیے کہ سعودیہ میں رہنے سے کہیں لندن میں رہنا پولیٹیکل حوالے سے بہتر ہے. لندن میں آپ کے حقوق ہیں، قانون قاعدہ ہے، آپ وہاں بیٹھ کر سیاست پر بات کر سکتے ہیں، پولیٹیکلی مینیج کر سکتے ہیں، چیزوں کو خطاب کر سکتے ہیں. لیکن سعودی عرب میں گویا ایک ڈکٹیٹوریل سیٹ اپ ہے، وہاں پر تو آپ کے کوئی حقوق نہیں ہے. وہ ان کی سویٹ ول ہے شہزادوں کی یا شہزادوں کے ابے کی. یہاں تک کہ دیکھنا وہ سعد حریری کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی لبنان کا وزیر اعظم تھا تو MBS نے اس کو گویا گرفتار کر لیا، پھر فرانسیسی مداخلت سے وہ رہا ہوئے. تو ان کے زیر کنٹرول رہنا کوئی بھی نہیں چاہے گا، نواز شریف بھی نہیں چاہے گا. وہ جو پچھلا دور جلا وطنی تھا وہ اصل میں نواز شریف کی خوشنودی کے لیے نہیں تھا، وہ بنیادی طور پر مشرف کا ریسکیو تھا، کہ مشرف کی ٹانگیں کانپتی تھیں کہ ظاہر ہے سزا پر عمل درآمد کرتا، سپوز خدا نخواستہ اگر بھٹو صاحب کی طرح اس کو نواز شریف کے ساتھ وہ سلوک کرتا جو بھٹو صاحب کے ساتھ ضیاء الحق نے کیا، تو مشرف کے پاس وہ حالات نہیں تھے، وہ اعصاب نہیں تھے، لہذا وہ کر نہیں سکتا تھا. دوسری صورت یہ تھی کہ لامحدود انداز میں اس کو مختلف کیسوں میں جیسے کہ ہائی جیک بھی ہے وہ تو اسے سزا دی جاتی اور وہ ظاہر دی بھی گئی اور وہ جیل میں رہتے. اس صورت میں بھی کیونکہ مشرف بھی ایک اسی طرح کا ڈکٹیٹوریل یعنی ملٹری رولر تھا، اور جتنے کنڈیوسو حالات ضیاء الحق کو ملے جو اس وقت انوائرمنٹ انٹرنیشنل تھا اب نہیں تھا، تو ان کے لیے وہ ہضم کرنا مشکل تھا. تو وہ اصل میں پاکستانی حکومت یعنی مشرف جیسے غدار جنرل نے جس نے آئین پاکستان کو الٹا، اس کو ریسکیو کیا گیا تھا. اگرچہ اس میں ایک دوسرے لفظوں میں ریسکیو نواز شریف کے لیے بھی تھا کہ گویا وہ قید و بند سے آزاد ہوا، پہلے یعنی قلعے یا جیل میں تھا تو پھر محل میں چلا گیا، تو وہ بھی اگرچہ جیل ہی تھی کچھ عرصے کے لیے یا کسی ایک خاص سینس میں، کہ وہاں بھی انہیں کوئی آزادی تو حاصل نہیں تھی. لہذا وہ مشرف کا ریسکیو تھا، نواز شریف کا ریسکیو نہیں تھا تو لیسر دین مشرف تھا، اس لیے کہ نواز شریف واز ٹو بگ اینڈ ٹو ہیوی فار مشرف ٹو بی کیپٹ ان جیل ان پاکستان. لہٰذا یہ لوگوں کا امپریشن جو ہے وہ اتنا صحیح نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا. بھائی چلا نہیں گیا، اس سے گن پوائنٹ پر باہر بھیجا گیا. وہ جس کی کسٹڈی میں تھا ان کے کنٹرول میں تھا نا، اس کے پاس کوئی ٹینک تھا اس کو بیرون ملک جانے کے لیے. تو لہٰذا وہ صورتحال انٹائرلی ڈفرینٹ تھی، اب انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کی کوشش تھی کہ وہ لندن چلے جائیں لیکن نہیں جا سکے تھے، اس وقت ظاہر حکومت پاکستان اور سعودیوں کے معاملات ایسے تھے. لہٰذا اب وہ کیوں جائیں گے جی سعودی عرب میں؟ نہ تو انہیں کوئی سیاسی فائدہ ہے، الٹا نقصان ہے. نہ ہی سعودیوں کا انفلوئنس ہے اس طرح حکومت پاکستان پر، نہ حکومت پاکستان چاہتی ہے، نہ نواز شریف چاہتے ہیں، نہ سعودی چاہتے ہیں. تو پھر وہ کیوں ایسا ہوگا؟ ہاں عمرے کے لیے اور زیارات کے لیے وہ یقیناً جا سکتے ہیں، یہی امکان ہے. اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں جناب، خدا حافظ.